السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو کے اندر میں آپ حضرات کو عنایا اور عارش ان دو ناموں کی تحقیق پیش کروں گا کہ یہ دو نام رکھنا کس طرح سے ہے اور ان ناموں کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، کس طرح سے ان کو لکھتے ہیں، اردو کے اندر خصوصاً کس طرح سے ان کو لکھا جائے گا، لکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو پہلا نام عارش۔ عارش کا کیا معنی ہے؟ دیکھیے، عارش بہت زیادہ معلوم کیا جا رہا ہے اور بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے، اور یہ نام معاشرے کے اندر پایا بھی بہت جاتا ہے عارش، جبکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، عارش اس طرح سے اردو کے اندر لکھتے ہیں عین الف را شین۔ یہ عارش جو ہے، یہ نام رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے، بالکل بہتر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معنی اس کے اچھے نہیں ہیں۔ اس کے معنی آتے ہیں جانوروں کا باڑا بنانے والا، اور اسی طرح سے ٹٹی۔ ٹٹی کا مطلب یعنی چھپر بنانے والا۔ تو یہ معنی بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے عارش نام نہیں رکھنا چاہیے، اور یہ نام رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر یہ نام رکھیں گے تو پھر بچے پر اثرات ویسے ہی پڑیں گے، کیونکہ نام جیسا ہوتا ہے ویسا ہی بچے کی ذات پر اثرات پڑتے ہیں۔ بچے کا اچھا نام رکھا جائے، کوئی با معنی نام رکھا جائے، اچھے معنی والا، یہ نام رکھنا بالکل اچھا نہیں ہے۔ اگر کسی کا یہ نام ہے تو اس کو بدل دیا جائے۔ عارش اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں یا اسی سے ملتا جلتا، تو پھر آپ عریش رکھ لیں۔ عریش، عریش میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں، عریش اس طرح سے لکھ لیں۔ عارش کے مقابلے میں یہ نام رکھنا مناسب ہوگا، یہ اس سے کچھ بہتر ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں سایہ دار چیز۔ عریش کا مطلب سایہ دار چیز۔ اسی طرح شامیانہ وغیرہ، جو پنڈال وغیرہ ہوتا ہے تو اس کو عریش بولتے ہیں۔ تو عارش سے تو یہ بہتر ہے کہ یہ رکھ لیا جائے، ورنہ بہتر ہے کہ کوئی اچھا صحابی رسول کا نام یا کسی اللہ کے ولی کے نام پر نام رکھا جائے، تاکہ بچے پر اثرات اچھے پڑیں۔ تو ناظرین، بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ عارش نام رکھنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو عریش رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ کسی صحابی کے نام پر نام رکھ لیں۔ ہم اس پر بہت ساری ویڈیو بنا چکے ہیں ناموں پر، A to Z، A سے شروع ہونے والے، B سے شروع ہونے والے، C سے شروع ہونے والے، یعنی کہ Z تک سارے نام لڑکیوں کے سارے بنا چکے ہیں۔ ہمارے چینل پر ساری ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے جو چاہیں نام رکھ سکتے ہیں۔ سارے اچھے نام اور یونیک نام پیش کیے گئے ہیں۔ اچھا، دوسرا نام ہے عنایا۔ عنایا یہ بھی بہت پوچھا جا رہا ہے۔ عنایا اس کو لکھتے ہیں اس طرح سے عین نون الف یا ہا، عنایا۔ تو یہ نام بہت پایا جاتا ہے معاشرے کے اندر، اور یہ نام رکھا بھی جاتا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کمنٹ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ یہ نام رکھنا کیسا ہے، اچھا ہے یا نہیں۔ تو دیکھیے، عنایا یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عنایا یا عنایا اس کو بول سکتے ہیں۔ تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ایک بہترین اچھا نام ہے، اچھا نام ہے۔ یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اس کو لکھنا اس طرح سے ہے جیسا میں بتا رہا ہوں، عین نون اور اس کے بعد الف یا ہا، عنایا۔ تو یہ بہت بہترین اچھا نام ہے، اور اس نام کے بچے عام طور سے نرم مزاج والے اور خوش اخلاق والے ہوتے ہیں، ہے نا۔ جس بچی کا یہ نام ہوگا وہ عام طور سے نرم مزاج والی، سیدھی سادی، اچھے مزاج والی ہوگی، تو یہ نام رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے معنی کیا ہیں عنایا کے؟ اس کے معنی ہیں لطف و کرم۔ لطف و کرم یعنی مہربانی کرنے والی، کرم کرنے والی، احسان کرنے والی، مدد کرنے والی۔ اسی طرح توجہ دینے والی، توجہ کے معنی آتے ہیں، مہربانی کے اس کے معنی آتے ہیں۔ اسی طرح التفات کے معنی آتے ہیں، یعنی متوجہ ہونا۔ اسی طرح تحفہ اور عطیہ کے معنی آتے ہیں۔ تو جتنے بھی اس کے معنی آتے ہیں، یہ بہت خوبصورت اور اچھے معنی ہیں، اور مطلب اس کا بہترین ہے۔ اس لیے عنایا نام آپ اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں۔ یہ بابرکت نام ہے، اچھا خوبصورت نام ہے، اور اسی طرح کا نام رکھنے چاہیے بچوں کے، تاکہ اللہ کی طرف سے بچوں پر اثرات اچھے پڑیں۔ تو دونوں ناموں کی تحقیق میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ امید ہے کہ آپ کو بات پوری اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو مزید کسی بھی نام کا معنی و مطلب جاننا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس کا جواب بھی بہت جلد دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔